السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو مقدمہ عوام کا ملیہ ہاشمی کے ساتھ آپ سب کو عید بہت بہت مبارک۔ ماشاءاللہ عید کی ایکسٹینڈڈ سیلیبریشنز چل رہی ہیں۔ یہ وہ اظہار اور قربانی کا دن ہے، جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے کہ وہ لوگ جو سارا سال ایک محرومی کی زندگی گزارتے ہیں، جو اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے ہی جن کو اتنی زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ یہ گوشت کی جو ایک سہولت ہے یا جو اچھے کھانے کی نعمت ہے، یہ آہستہ آہستہ ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے، بہت سے لوگ آہستہ آہستہ اس نعمت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات میں بہتری کرے اور ہر شخص اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے فیڈ کر سکے، وہ چاہے اچھا پھل ہو، گوشت ہو، اللہ کی تمام تر نعمتیں جو ایفلوئنٹ لوگ، اچھا جن کے پاس پیسہ ہے، دولت مند لوگ جو وہ افورڈ کرتے ہیں، ویسے ہی وہ لوگ بھی افورڈ کر سکیں، بھلے کبھی کبھی ہی صحیح لیکن افورڈ ضرور کر سکیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ تو آج بھی ہم عید کی جو خوشیاں ہیں وہ بانٹیں گے اپنے کچھ معزز مہمانوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر طاہر ملک صاحب، آپ پروفیسر ہیں اور پولیٹیکل کامنٹیٹر بھی ہیں، سیاسی تجزیہ نگار ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جی ڈاکٹر شازیہ شہزادی صاحبہ، جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور بڑی زبردست ان کی موٹیویشنل سپیچ ہوتی ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں۔ آج کل کے دور میں تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اتنی ڈی موٹیویٹڈ حالت میں اس وقت قوم ہے کہ ان کو موٹیویٹ کیا جائے۔ سو ابھی ہم پوچھیں گے شازیہ صاحبہ سے بھی اس حوالے سے۔ بڑا ہم نے ویریڈ مکس آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مدعو کیا جائے تاکہ تمام سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کی ایک نمائندگی بھی ہو اور ہمارے ویورز کو کچھ سیکھنے کا، مجھ سمیت ہمیں کچھ جاننے کا، سیکھنے کا موقع مل سکے۔ تو ساتھ تشریف رکھتے ہیں جی عبدالحمید لون صاحب، جو کہ کشمیر حریت کے بڑے زبردست ایکٹیوسٹ ہیں ماشاءاللہ، اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے ان کی بڑی جاندار آواز ہے اور بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو کشمیر میں جو بھارتی اگریشن کا شکار ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں ان کو اس غلامی کی زندگی سے آزادی مل سکے۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جی طاہر عالم خان صاحب، فارمر آئی جی اسلام آباد پولیس۔ سو آغاز کرتے ہیں جی گفتگو کا۔ شازیہ صاحبہ، چونکہ آپ میرے بالکل قریب بیٹھی ہیں اور ویسے بھی لیڈیز فرسٹ کہ ہم کلیے پر چلیں گے، یہ بتائیے پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ بہت شکریہ۔ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے کہ یہ جو آپ پازیٹیو انرجی کی بات کرتی ہیں کہ پازیٹیو فریم آف مائنڈ ہونا چاہیے، اس حوالے سے تھوڑا سا بریف کیجئے اور کچھ ایسا بتائیے کہ جو ہمیں سننے والوں میں اگر کوئی ڈپریشن کا بھی شکار ہے، کلینکل ڈپریشن کا بھی شکار ہے، تو اس کو بھی کوئی زندگی کی نوید ملے۔ ملیہ صاحبہ، thank you so much for calling. I am very happy to come on your show. First of all, I'm a consultant applied clinical and positive energy psychologist and as well as clinical speech pathologist and mind behavior transformational specialist. جہاں آپ نے بات کی پازیٹیو سائیکالوجی کی، تو سائیکالوجی تو نارملی ہے کہ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، آپ کا مائنڈ کیسا ہے، لیکن جب ہم پازیٹیو سائیکالوجی کی یا انرجی سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو پازیٹیوٹی کا مطلب آپ خوش کتنے ہیں اپنی زندگی کے اندر، آپ کے اندر آپ کے گھر کے اندر، آپ کے بچوں کے اندر، آپ کی فیملی کے اندر خوشی کا لیول کیا ہے، سیٹسفیکشن کا لیول کیا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کو واقعی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے اس محرومی کی زندگی میں۔ دوسری بات ہے انرجی سائیکالوجسٹ۔ آپ کی باڈی کے اندر اللہ پاک نے نیچرلی اس طرح کے رکھے ہوئے ہیں کیمیکلز جس کو ہم تھرو تھیراپیوٹک ٹریٹمنٹ کے انہینس کر سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے بہت سارے گلینڈز ہیں، 7 گلینڈز ہیں، نیورو انڈوکرائن سسٹم جس کو کہتے ہیں، اس کو ہم ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے وہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں، ڈوپامائن ہے، آکسیٹوسن ہے، سیروٹونن ہے، ان کو ہم تھرو ڈفرنٹ ٹیکنیکس کے ان کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ وہ پیشنٹ جو کہتے ہیں نیند نہیں آتی، وہ آپ کے سیشن میں سو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ پیشنٹ جو کہتے ہیں بھوک نہیں لگتی، وہ گھر جاتے ہی ڈبل کھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب وداؤٹ میڈیسن آپ ان کیمیکلز کو ایکٹیویٹ کر دو، اور جب ان کی ایکٹیویشن ہوتی ہے تو اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اب جو رہ گی بات ڈپریشن کی، آپ نے کہا کلینکل ڈپریشن، اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ یہ ایسا پیشنٹ ہے جو بہت دیر تک، بہت عرصے تک اداس رہتا ہے، اس کو بریتھنگ ایپیسوڈز آتے ہیں، اچھا اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کیوں خوش ہے اور کیوں غمگین ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس کو کیا کرنا چاہیے، فوری سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کرنا چاہیے، اور ان میں سوسائڈل اٹیمپٹس کرنے کی بہت زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے۔ اچھا شازیہ صاحب، میں آپ کی اجازت سے پوچھنا چاہوں گا جی پلیز۔ یہ دیکھیں، چونکہ میرا تعلق پولیس سے رہا ہے، سر
اور پولیس میں ہم دیکھتے ہیں, ایون ہم سول سروس میں بھی دیکھتے ہیں, دوسرے محکموں میں دیکھتے ہیں کہ بعض بڑے بڑے نیگیٹو مائنڈ کے لوگ آ جاتے ہیں, بڑے اگریسو قسم کے لوگ آ جاتے ہیں. تو ایک پازیٹیو سائیکالوجی کی جو آپ نے بات کی ہے, اس لحاظ سے کیا ہم ان کی ریکروٹمنٹ سے پہلے یا ان کی اپائنٹمنٹ سے پہلے ہم ان کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ان کے اندر پازیٹیوٹی کا ایلیمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل بالکل سر, ہمارے کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بہت اچھا امپورٹنٹ سوال ہے سر. یہ صرف میرا خیال ہے پولیس میں نہیں, یہ ہر محکمے میں ضرورت ہے کہ ہر محکمے میں جب انرولمنٹ کریں, ریکروٹمنٹ کریں, وہاں پہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہونے چاہیے. وہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ میڈم بتا دیتے ہیں کہ پیشنٹ کے اندر نیگیٹیوٹی کتنی ہے, یہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے, نیگیٹیوٹی کی, اور سر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے اس میں ٹینڈنسی کتنی ہے سوسائڈ کی, اور یہ آگے چل کے آپ کی فرم کو, آپ کی انسٹیٹیوشن کو برباد کرے گا یا آپ کے لیے ایک بہتر پروڈکٹیو ورکر بنے گا. وہ ایک مرتبہ نا یہ ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی, اور یہ جو آؤٹ سورس ریکروٹمنٹ کراتے ہیں مختلف 2-4 ادارے ہیں, انہیں میں نے کہا کہ جی آپ نے سائیکالوجیکل ٹیسٹ لینا ہے ان کا, تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ ان کا مائنڈ کس طرف ہے, پازیٹیو ہے, نیگیٹیو ہے, اگریشن تو نہیں ہے ان میں. تو وہ بندے سمجھ نہیں سکی وہ ادارہ, اور جس دن وہ پیپر کھولا ہم نے تو اس میں جو انٹرمیڈیٹ کلاس کے لیول کی جو سائیکالوجی کے کویسچن تھے کہ سائیکالوجی کیا ہے اور اس کی کیا کائنڈز وغیرہ, یہ موجود تھا, بجائے اس کے کہ کچھ اس طرح کے کہ جس سے ان کی سکیل چیک ہوتا کہ جس سے ہمیں ان کا مائنڈ پتہ چلتا. کہ ان کا بہت سے لوگ جو تھے بالکل انہوں نے پڑھی نہیں تھی سائیکالوجی, تو بہت سے لوگ رہ گئے. یو نو سائیکالوجی از ویری امپورٹنٹ ٹو نو اباؤٹ دا ہیومن بینگس. انسانوں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ انسٹیٹیوشنز دیواروں سے نہیں بنتے, انسانوں سے بنتے ہیں. یہاں ہم 5 لوگ بیٹھے ہیں میڈم, اور 5 لوگوں میں سے فار ایگزامپل میری پازیٹیوٹی 100% ہے, سر کی پازیٹیوٹی 50% ہے, ان کی 40%, مطلب میری ہر بات کو اگر وہ نگیٹ کیے جا رہے ہیں تو وہاں پہ لڑائی سٹارٹ ہو جائے گی. ہمارا ایٹیچیوڈ نیگیٹیوٹی کی طرف اور اس کی طرف چلا جاتا ہے. تو سر آپ کے سوال کی طرف میں آتی ہوں کہ ایک تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہر انسٹیٹیوشن میں ایک سائیکالوجسٹ موجود ہو ان کے پاس, اور وہ یہ کرے. سیکنڈ, ہر 2-3 مہینے کے بعد ٹریننگز ہو, بالکل ٹریننگز ہو, ان کی ہیپینیس, ایٹیچیوڈ, بیہیویئر, یہ سارے ٹیسٹ ہونے چاہیے. بالکل سے. اچھا, میں ابھی آپ کی طرف واپس بھی آؤں گی اور آپ سے کچھ اور بھی سوالات پوچھوں گی, کیونکہ جب آپ نے کہا کہ سائیکالوجی ایک ظاہر ہے کہ ایک ایسا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, اور سائیکائٹرسٹ کے پاس جانے کو یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ تو پاگل ہے, کوئی پاگل ہوگا تو ہی جائے گا. یہ بھی ایک بڑا تمسخر بھی اڑایا جاتا ہے کہ جا بھئی تو جا کے اپنے آپ کو سائیکائٹرسٹ کو دکھا. سو اس مت کو بھی کیسے ڈیبنک کرنا ہے, اس پہ بھی آپ سے انشاءاللہ بھی آتے ہیں آپ کی طرف واپس. اچھا, آپ ابھی سکور کی بات کر رہی تھیں, آپ تو ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہی تھیں, فرض کر رہی تھیں. طاہر ملک صاحب کا ناظرین میں آپ کو تعارف کراؤں کہ یہ ایک پروفیسر بھی ہیں, ٹیچر بھی ہیں, اور سیاسی دنیا میں جو ہے ان کی بڑی تجزیے جو ہیں بڑے بیلنسڈ اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ, لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں ایک ڈیوائسو ماحول میں. جو صحیح ہے غلط ہے اس کو اپروچ کی بنیاد پہ تنقید کرتے ہیں شخصیات کی نسبت, اور میں تو میرے خیال ہے 100 میں سے 100 نمبر دوں گی ملک صاحب کو ان کی پازیٹیوٹی پہ. بہت شکریہ, بڑی محبت آپ کی. کیا کہیں گے ملک صاحب, عید کا موقع ہے, کیسی عید گزری, اور کسائی وغیرہ ٹائم پہ مل گیا تھا, کیا صورتحال رہی؟ کسائی اگر نہ بھی ملے تو دیکھیں, ایک آپ جو ابھی انہوں نے یہ بات کی کہ وہ 3 دن اسی لیے اس قربانی ہو سکتی ہے کہ اگر اتنی آبادی میں لوگوں کا وہ ہے, ہر آدمی کی خواہش ہے کہ پہلے دن ہو, تو آپ انتظار بھی کر سکتے ہیں. اور پھر جو قربانی کے اصول ہیں کہ آپ جانور کے بھی ایک رائٹس ہیں, اور اس کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کریں, اور اسے کسی اناڑی جو نان پروفیشنل کسائی ہے عجلت میں اس کے آگے, تاکہ اس کو زیادہ اذیت ہو, تو یہ نہ ہو کہ آپ کا وہ جو نیک عمل ہے, قربانی کا جذبہ ہے اور ثواب ہے, وہ متاثر ہو جائے. اور اس کے علاوہ جو آپ نے جنرلی بات کی کہ قربانی ہمیں یہ دینی چاہیے کہ سوسائٹی میں پولرائزیشن ہے, جو نفرتیں ہیں اور جو انتہا پسندی ہے, عدم برداشت, اس کے لیے بھی ہمیں اپنے انا, غرور اور تکبر کی قربانی دینی چاہیے. بالکل. یہ جو گفتگو میں اور دوسرے کی گفتگو نہ سننا, عدم برداشت ہے, اور یہ کہنا کہ میری بات صحیح ہے, تو معاشرے میں پلورلزم ہوتا ہے. آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وی آل ایگری ٹو ڈس ایگری. بالکل. ایک ہی نقطہ نظر نہیں ہے, اور میرا جو نقطہ نظر ہے
وہ میں طاقت کے استعمال سے، میں اگر طاقتور ہوں تو کمزور کو منوا لوں، مرد ہے تو عورت کو منوا لوں. تو اس سے جو مختلف رویے ہیں، یہ انتہا پسندی کی ایک شکل ہے. اس کے لیے ہمیں اگر ملک کو آگے لے جانا ہے تو اس میں میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ تھا اور پھر میں ٹیچر بنا. تو کلاس کے اندر ڈائیورسٹی ہوتی ہے، مختلف علاقوں سے لوگ ہوتے ہیں، جینڈر ڈائیورسٹی ہوتی ہے، ایتھنک ڈائیورسٹی ہوتی ہے، کلاس بیسڈ ڈائیورسٹی ہوتی ہے. بالکل. لیکن ان کے اندر ایک اگر یکسانیت آ جاتی ہے، ان کے اندر ایک آ جاتا ہے کہ ہم کلاس اکٹھے ہیں، تو اسی طرح ایک ملک اور معاشرہ بھی متحد ہو. بالکل. اس کے لیے اپنی انا کو قربان کریں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میں اب کلاس میں کہتا ہوں کہ جی آپ موبائل نہ سنیں. ایک عام جنرل لکھا ہوتا ہے، میں نے الٹا ہی کہا ہے کہ موبائل سن سکتے ہیں اگر آپ کے گھر سے فون آ رہا ہے. بالکل صحیح. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کال ایمرجنسی ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کر کے کلاس روم سے باہر چلے جائیں. اور ارجنٹ یہ نہیں کہ آپ کے گھر سے نکلیں، شہر کے حالات ہیں، کچھ ہے، آپ کے پیرنٹس رابطہ یہ کریں. سائیکولوجیکلی کتنا ریلیف دیتا ہوگا پیرنٹس کو بھی یہ چیز. اور جو اسٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھے ہیں ملک صاحب، جی اس کے لیے ہو سکتا ہے اس کو سارا سال گھر سے کال نہ آئے، لیکن یہ ٹیچر کی ری ایشورنس. اسی طرح میں بھی سن رہی، میری وائف جب فون کرے کوئی ضروری ہو تو ہمارے لیے وہ بھی وہ تو سب ایمرجنسی کو سننا پڑتا ہے بھائی، وہ تو ایک ایمرجنسی کال ہے. یا بیٹی فون کرے بچے کے اسکول سے، تو میں پھر اس کے لیے بھی کہتا ہوں کہ ایکسکیوز فار مائی بیڈ مینر. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں رتبے میں میرے پاس اتھارٹی ہے. بالکل. میں ایک ٹیچر ہوں، میں پولیس آفیسر ہوں، میں اتھارٹیرین پاور رکھتا ہوں، میں ایک بیوروکریٹ ہوں. لہٰذا میں جو اخلاقی رویہ ہے دوسرے سے، تو جب آپ اس انا سے نکلیں گے تو یہ سوسائٹی میں چیزیں درست ہو جائیں. بالکل صحیح. ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بہت ہی دلچسپ ڈسکشن چل رہی ہے. پروگرام کے سلسلے کو بریک کے بعد آگے بڑھائیں گے، کہیں مت جائیے گا. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. عید الاضحیٰ کا پرمسرت موقع ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر طاہر ملک صاحب، ڈاکٹر شازیہ صاحبہ، فارمر آئی جی اسلام آباد طاہر عالم صاحب، اور عبدالحمید لون صاحب جو کہ کشمیر حریت کے بڑے ایکٹیوسٹ ہیں ماشاءاللہ. تو ان سے پروفیشنل ڈسکشن بھی چل رہی ہے، عید کے حوالے سے بھی کھٹی میٹھی ڈسکشن چل رہی ہے، کچھ دلچسپ سوالات ہیں، فیو پنز ہیئر اینڈ دیر. تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کچھ دلچسپ سوالات ہیں. جی عبدالحمید لون صاحب، کچھ کشمیر کے حوالے سے ہمیں بتائیے. عید کا موقع ہے اور الحمدللہ ہم تو ایک آزاد ملک میں سانس لیتے ہیں 75 سال سے. ٹھیک ہے، پالیسیز پہ اختلاف، کئی جگہوں پہ جو آپس میں ابھی آج کل جو سیاسی جھگڑے بھی چل رہے ہیں، اور جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابھی پولیس کے حوالے سے ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ فارمر آئی جی اسلام آباد صاحب موجود ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے ہم کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہ کون اس لائن کو ڈرا کرے گا کہ کون سا کام آپ کے آئینی حدود کے اندر اندر ہے اور کون سا کام آپ اپنے باس کو خوش کرنے کے چکر میں آئین کی پامالی کر جاتے ہیں. تو آئین کی پامالی ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان میں تو کبھی کبھی ہمیں اس طرح سے کھلے عام دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر انفارچونیٹلی جب سے وجود میں آیا ہے تب سے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین آکوپیشن کا بدترین نشانہ بن رہا ہے. کیا وہاں کی صورتحال ہے، اور کیا آپ کی ہمیں اپنے حریت ایکٹیوسٹ کے طور پر سفر کے بارے میں بھی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے امت مسلمہ کو اس دن کے موقع پہ، سنت ابراہیم کے موقع پہ مبارکباد دیتے ہیں. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ویسے بھی گمبھیر ہے اور آپ لوگ سب بخوبی واقف ہیں وہاں کے حالات جو ہیں. دیکھیں، جو یہ مذہبی فریضہ ہوتا ہے، ہر مذہب کو حق ہے کہ وہ اس دن کو منائیں، سیلیبریٹ کریں آزادی کے ساتھ، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے. مگر کشمیر کے اندر جو بھی یہ مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں پر ہمارے جو مذہبی جذبات ہیں اس کی توہین کی جاتی ہیں. وہاں پر ریلیجس رائٹس سلب کر لیے گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ جامع مسجد سری نگر پچھلے 3 سال سے اس پہ قفل لگا ہوا ہے. میروائز عمر فاروق صاحب آج بھی گھر کے اندر نظر بند ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ عید نماز ادا نہیں کرنے دی جاتی. اجتماعی طور پہ یہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں سنت ابراہیم کے اس دن کے موقع پہ، اس پہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں. حالانکہ یہ بین الاقوامی جو قوانین ہے یا جو کنونشنز ہیں اس کی کھلا یہ خلاف ورزی ہے. وہیں جب ہمارے ریلیجس رائٹس وہاں سلب ہیں، عاشورہ کا دن ہو وہاں پابندیاں ہوتی ہیں. اسی طرح سے نماز جمعہ کے موقع پہ بھی لوگوں کی گرفتاریاں، تشدد، ظلم، جبر. بلکہ کچھ دن پہلے اگر آپ دیکھیں پلوامہ میں ایک مسجد کے اندر
جو 50 RR کی ریجمنٹ جو آکوپیشنل فورسز نے وہ مسجد کے اندر گھس گئے. انہوں نے وہاں بے حرمتی کی اس کی, اور لوگوں سے کہا گیا کہ جے شری نام کا نعرہ دو. اس طرح کا جبر ظلم ہے وہاں پر. اب یہ جو ہندوستان گاؤں رکشک کے نام پہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے, اور دیکھیں کتنے اہم لوگ ہیں کہ گاؤں کو یہ بڑا پوتر سمجھتے ہیں, مگر انسان کی کوئی قدر انسان کی قیمت کوئی نہیں ہے. وقت نہیں. بالکل. تو اسی طرح سے وادی کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, وہاں ڈیموکریٹک رائٹس جو ہیں وہ سلب ہے, ہیومن رائٹس نہیں ہے, بلکہ ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ تو سارے وہاں سلب ہے, غصب کر لیے گئے ہیں. جہاں اتنی بڑی فوج 1.5 ملین, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سب سے بڑا دنیا کا اس وقت جو ملٹریزڈ زون ہے وہ کشمیر ہے. ہر گھر کے باہر فوجی کھڑا ہے. اچھا, ابھی آپ مطلب جس موضوع پہ بات کر رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ, اب ہماری خواتین ڈپریشن کا شکار ہیں, اور زیادہ تعداد ہے کہ خوفزدگی کی اس ماحول میں وہ زندگی گزر بسر کر رہی ہیں, اور گھروں سے ان کا باہر نکلنا بڑا ماحول ہو گیا ہے. تو اسی طرح سے ہر طرح سے جو بھی ظلم و جبر کی کہانیاں ہیں وہ ہر گھر وہاں پیش کرتا ہے, ہر گھر کے بالکل اس کا شکار ہے. اور عید کے موقع پر جو ہے وہ کیا ڈیفیکلٹیز پیش آتی ہیں قربانی؟ اب بالکل جس طرح سے میں نے بات کی کہ اجتماعی طور پہ ہمیں قربانی نہیں کرنی دی جاتی ہے. اب وہاں جو قابض فوج ہے وہ یہ دیکھتی ہیں کہاں پر گائے ذبح ہوئی ہے یا کوئی, ان کو گرفتار کیا جائے گا. اس سے پہلے مودی نے تو کھلم کھلا کہا تھا کہ گائے کو ہم سری نگر میں ذبح نہیں کرنے دیں گے وادی کے اندر. تو اسی طرح سے وہی پوری وادی کی صورتحال ہے. دور دراز علاقوں میں تو اگر کسی جگہ چوری چھپے ہوتا ہے تو یہ ایسی صورتحال کہتے ہیں کہ پہلے جب ڈوگرا حکمران تھا تو اس وقت جو ہے نا وہ ان پہ پابندیاں تھی. اب جب ہم بھارتی قبضے میں آ گئے ہیں پچھلے 75 سال سے, خاص کر پچھلے 35 سال سے مکمل طور پہ کشمیر کے اندر ہوکا عالم ہے, لا قانونیت ہے. لوگ جو ہے نا وہ خوفزدگی کے ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں, اور لوگوں کو مارا جا رہا ہے, جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں پر. آئے روز وہاں جعلی مقابلے ہوتے ہیں, اور اس طرح سے نوجوانوں کو, بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جن کے بچے ہندوستان کے دور دراز جیلوں میں ہیں. آپ دیکھیں وہ کس طرح سے بالکل وہ کیا عید منائیں, وہ کیا خوشی منائیں. اچھا, آپ پاکستان کب شفٹ ہوئے مقبوضہ کشمیر سے؟ میں جب یہ سٹرگل شروع ہوئی تھی 90s میں, اس وقت میں پھر مائیگرنٹ ہو کے آیا تھا. تو پھر ہم اسی کاز کے ساتھ منسلک رہے. تو فیملی وغیرہ آپ کے بھی تو میرے سارے جو پیرنٹس, بہن بھائی, وہ تو مقبوضہ کشمیر میں ہیں. تاہم میرے بچے یہاں پر ہیں, اور بس وہ مائیگریشن کر کے آئے, مہاجرت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس امید کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ ضرور آزاد ہوں گے, واپس اپنے گھر کو چلے جائیں گے انشاءاللہ, کیوں نہیں. تو وہیں آپ لوگ ہمارے پشتبان ہیں, آپ ہماری آواز بالکل, وہ بھی وہ ہم سب کا گھر ہے, یہ آپ سب کا گھر ہے. بالکل ہم ایک ہیں. تو ہم جنگ ہی لڑ رہے ہیں پاکستان کی سالمیت کی. بالکل صحیح. قائد اعظم نے جو کہا تھا, یہ میری شہرگ ہے, یا سید علی شاہ گیلانی علیہ رحمہ کا جو مقبول نعرہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. تو یہ وہی جنگ ہے, اور انشاءاللہ یہ جنگ ہم ضرور جیتیں گے, چاہے ہندوستان جو بھی ظلم جبر کہے. بالکل صحیح. بدقسمتی سے کل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پچھلے ہفتے جو مودی گیا تھا اپنا امریکہ, تو جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا تو مزہ کا خیز, کتنا گمراہ کن. ہم مر رہے ہیں, ہمیں وہ ہماری طرف انہیں نظر نہیں آ رہا ہے, اندھا ہو گیا ہے. مگر دہشت گردی اور یہ جہاں پاکستان نے خود 60-70 ہزار لوگ قربان کیے, اس پہ فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کیا, دنیا کو محفوظ کیا اس دہشت گردی سے, خود شکار ہے, مگر اس کے بعد بھی یہ ڈیول سٹینڈارڈ, یہ اس طرح کی پالیسی, یہ مزہ کا خیز ہے, ناقابل برداشت ہے. ناظرین, یہاں پر وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا. بہت ہی دلچسپ ڈسکشن چل رہی ہے, پروگرام کے سلسلے کو بریک کے بعد آگے بڑھائیں گے, کہیں مت جائیے گا. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. عید الاضحیٰ کا پرمسرت موقع ہے. پولیس کے حوالے سے کچھ سوال کروں گی, اور پھر جو سائیکولوجیکل ایسپیکٹ بڑا اچھا انہوں نے ریز کیا, اس سے بھی ہم کو ریلیٹ کریں گے اپنی ڈیبیٹ کو. لیکن ملک صاحب, چونکہ آپ ظاہر سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں, اور جرنلسٹ کا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عید ہو یا کوئی بھی موقع ہو, خوشی غمی کے موقع پر سیاست کہیں نہ کہیں آئی جاتی ہے تھوڑی بہت. تو یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی یہ بات کر رہے تھے, خیر ظاہر ہے بھارتی ایگریشن تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں, پوری دنیا جو ہے, ایون یونائٹڈ نیشنز فلی نوز ناؤ کہ کس قسم کا بدترین ایگریشن جو ہے وہ انفلیکٹ کیا گیا انڈین آکیوپائڈ کشمیر کی سٹیزنز پہ. لیکن یہ بتائیے کہ ابھی ہمارے دفتر خارجہ کی جانب سے کوئی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ نہیں ایسی جاری ہوئی, کوئی ریبٹل نہیں آیا کہ وہ مودی کو منہ توڑ جواب دیں. جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ابھی آیا ہے, پاکستان کو بلا وجہ الیج کر رہے ہیں, وہ غلط الزامات عائد کر رہے ہیں. تو اس میں ہمیں کیا آپ ان کے موجودہ رسپانس سے مطمئن ہیں, اور اگر نہیں تو کیا بہتر ہونا چاہیے تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی
65 میں وار ہوئی اور کوئی پوری ہماری ڈکشنری ایسے بن گئی کہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیں گے اور منہ توڑ جواب دیں. تو یہ منہ توڑ جواب کیسے ہوتے ہیں؟ یہ جواب جاپان نے دیے، جرمنی نے دیے، چین نے. صحیح. انہوں نے اس مقام تک محنت کی، ترقی کی. اندرونی طور پہ ملک اور ایک دن جب وہ جس طرح ایک چاند چڑھتا ہے تو ساری دنیا دیکھ لیتی کہ انہوں نے ثابت کیا کہ اب ہمیں سنجیدگی سے لیا جائے. زبردست. تو یہ منہ توڑ جواب تب ہوگا، یہ ایسے نہیں کہ ہم ایک دن ٹریفک روکیں گے، ایک دن بعد یہ جھنڈے لہرائیں گے. اس طرح کی ڈرامہ بازی کے بجائے منہ توڑ جواب تب ہوگا جب ہم معاشی طور پہ ہم کشکول توڑیں گے، جب ہم اتنی بڑی معیشت کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ $1 ارب کے لیے باہر جائیں گے، جب ہمارا انٹرنیشنل کمیونٹی میں کلاؤٹ ہوگا. ابھی جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ایبولیشن کے بعد جو انہوں نے اس کو ضم کیا ہے اور کشمیر کا جو گارنٹی دی ہوئی تھی اسپیشل سٹیٹس کی انڈین کانسٹیٹیوشن میں، اس کے بعد ڈیموگرافک چینجز وہاں ہو رہی ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ نہرو نے بھی جب انکارپوریٹ کیا تو اس نے کہا کہ کشمیر کے اندر رائٹ آف پراپرٹی کشمیری اس کا ہے اور رائٹ آف ووٹ اور جو ان کے زمین خریدنا جو پاپولیشن میں سینسس میں ڈومیسائل میں کوئی غیر کشمیری اس کا اقدار نہیں. اس وعدے کے ساتھ شیخ عبداللہ نے اس وقت سیٹسفائی کر لیا کہ یہ سم سارٹ آف اٹانومی ہے شارٹ آف انڈیپینڈنس، تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں، چلے ہم ادھر نہیں آ. لیکن اب جب وہ تبدیل کیا، اب G20 وہاں سمٹ ہوئی. صحیح. اب ہمارے دوست برادر ملک اور دوسرے وہاں انویسٹ کر رہے ہیں، دنیا کے طاقتور ترین، اور جو انڈیا کے اندر لوگ ہیں جو وہاں کے بزنس مین ہیں، جو بگ بزنس ہے، وہ وہاں انویسٹ کریں گے تو کامنر اور ایلیٹ کا کنفلکٹ ہوگا. اگر ایک بڑا 5 اسٹار ہوٹل کھلتا ہے اس کے اندر ظاہر ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا، لوگ ہوں گے اور ان کو رائٹ آف پراپرٹی بنے گا، تو کشمیر جو ہے روایتی جو اس کا ایک پاکستان کا موقف تھا وہ برقرار رکھنا مشکل ہوگا. جب پاکستان کا رسپانس آپ نے کیا تو رسپانس فارن آفس میں جو لوگ ہیں مجھ سے آپ سے اچھی انگریزی جانتے ہیں، کشمیر ایشو پہ ان کے پاس ماضی کے اور اب بھی، لیکن دنیا کا کوئی پطرس بخاری نے جب اقوام متحدہ میں UN میں تقریر کی بڑی جذباتی، تو اس وقت جو UN کے سیکرٹری جنرل تھے ڈاگ ایمرسولٹ، اس نے کہا مسٹر بخاری نو ڈپلومیٹ از بگر دین ہز کنٹری. تو ہمارے ملک کو بڑا بننا ہے. یہ بڑے ملکوں کے درمیان انڈیا بڑا ملک ہے، چائنا بڑا ملک، ایک میڈیم سائز کا ملک بھی بڑا ہو سکتا ہے. بالکل. کیا فرانس اور جرمنی کے درمیان سوئٹزرلینڈ، بیلجیم، ہالینڈ، ان ملکوں نے کہا کہ بس ہم چھوٹے سائز کے ہیں، نہیں، ہمیں بھی اس لیے نالج بیس اکانومی میں اور ملک، اور دوسرا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے انڈیا کے مقابلے میں ہمارے پاس اس وقت موقع ہے جو ہم ضائع کر رہے ہیں. انڈیا ایک انتہا پسند اور ریلیجس فاشسٹ اسٹیٹ ہے. ہم اچھی خبریں دنیا کو دیں، ہم کہیں انڈیا میں یہ ٹریک ریکارڈ ہیومن رائٹس کا برا ہے، ہمارے یہاں اچھا ہے، ہمارے یہاں کانسٹیٹیوشن ہے، رول آف لا ہے. تو انڈیا کے مقابلے میں ہم بھی بری خبریں دے رہے ہیں معذرت کے ساتھ. اور ہوا یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ چند پاکستانی گمراہ ہوئے انڈین لابی کے باہر مظاہرے کر رہے تھے. اب جو ملک میں پولرائزیشن ہے، جو تقسیم ہے اور جو ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے، بالکل اب دنیا کے بڑے مراکز میں پاکستانیوں کی ایک وسیع کمیونٹی اپنے ہی سفارت خانے کے باہر احتجاج جو بھی اس کے ریزن ہے. میں تھوڑا سا نا گفتگو، چونکہ یہ عید کا اگلا دن ہے تو تھوڑا سا ہمیں لائٹ موڈ میں بھی ہونا چاہیے. جی جی پلیز. اور سب یہ بتائیں آپ نے قربانی کر لی ہے یا کرنی ہے ابھی؟ سر قربانی جو ہے وہ میں نے کر لی ہے، اور وہ اس کا انتظام یہ کیا کہ گاؤں سے، کیونکہ رورل ایریا سے تعلق ہے، تو یہاں شہروں میں ایک عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ میں بھی ایک مڈل کلاس ایریے میں رہتا ہوں، تو ہم سامنے جہاں لوگ غریبوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے اب بڑی اچھی چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ جو لوگ شہروں میں آ گئے، ایپس آ گئے ہیں، بہت سارے سیلانی ٹرسٹ ہے، ایدی ہے، وہ آپ کو ڈیلیور کر دیتے ہیں. میں جس طرف آپ لانا چاہ رہا تھا نا وہ پھر ہٹ جائے گا. میرا خیال آپ نے قربانی نہیں کی. اچھا وہ کیسے؟ آپ کو ہمارے یہاں جو رواج ہے نا، بہت سے لوگوں میں یہ عادت ہے کہ وہ قربانی سے یعنی بقرعید سے 2-4 دن پہلے شیو رکھنا شروع کر دیتے ہیں، شیو نہیں کراتے. تو ملک صاحب نے چونکہ شیو نہیں کی ہوئی تو میں سمجھا کہ شاید ابھی انہوں نے قربانی نہیں کی. اچھا اس کے پیچھے منطق کیا ہے جو لوگ شیو
रख लेते सर, ये है हैं, कि जब वो कुर्बानी 10 करते दिन कराते हैं पहले तो ही काट रहे होते हैं ना, जब फिर से वो शेव सर, करते हैं। मैं इतना रिलीजियस बंदा तो नहीं हूँ, लेकिन ये कि कई बंदे लोग जो मुसलमान हमारे भाई हैं उम्र कर पर जाते हैं, हज पे जाते हैं, तो वो अलामती तौर पे बाल कटवाते हैं और कई लोग उसको बाकायदा वो नहीं, ये जो कुर्बानी के मौके पर मैं देखता हूँ कि कई लोग जो है उनसे पूछें यार आपकी शेव क्यों बढ़ी हुई है, कहते हैं, यार मैं कुर्बानी करने वो के बाद इसलिए बनाऊंगा। कुर्बानी के बाद करते हैं, तो ये बिल्कुल। उसमें क्या कोई सर वो मेरा वो religious वो मेरा वो ख्याल है है। वो हज के साथ उसको रिलेट करते ये हैं एक कि रवायत उधर है। हज होगा तो इधर हम भी शायद, मेरा दूसरा ख्याल फिर कई लोग रोज़ा भी रख लेते हैं। रोज़ा वैसे तो रमज़ान के अलावा आप किसी भी अच्छे दिन में वैसे जिसकी मजहबी निस्बत है रख सकते हैं। तो कई लोग जिल हज का भी रोज़ा रख लेते हैं, मुहर्रम में भी रख लेते हैं और ईद के जी रोज़ जी, भी जो रोज़ा भी रख- जरा मुकद्दस दिन हर होते हैं के तो अंदर। उसमें बंदा बिल्कुल। अच्छा ताहिर आलम साहब, ये बताएं कि आप उनसे तो पूछ रहे हैं कुर्बानी का, आप ये बताएं कि आपने कुर्बानी कर ली और कसाई के साथ कोई डील देखें शील जी। सही हो गई? कसाई भी अभी बकरे के हिसाब से बड़े महंगे हो गए कसाई हैं। जो हैं पुलिस वालों को दस्तयाब होते हैं, ये मैं कहता हूँ। वो पुलिस का तो ये कि आर्डर कर दिया नीचे किसी थानेदार को, एसएचओ को, वो पकड़ के कसाई को ले आता है। और बाज़ का बड़ा तमाशा होता है कि एक की बजाय 3-3 कसाई आ जाते हैं अच्छा और सिफारिश कर रहे होते हैं लोग के। सर ये बताएं, अब तो खैर मैं रिटायरमेंट के बाद ये सहूलत होती है? रिटायरमेंट के बाद ये सहूलत जो है ये बहुत ही कम रह जाती है, लेकिन फिर भी इतना सा रिगार्ड कर लेते हैं कि एक आधा कि तो वो आ ही जाता है। कसाई को 3-4 ना सही एक आध कसाई तो आ ही जाता आ है। ही जाता है लेकिन ये जो महंगाई हो गई है जी। और जानवर इतने महंगे हो गए हैं, मैं तो समझता हूँ कि इस मौके पर ये लाजमी कुछ इज्तिहाद होना चाहिए। लेकिन ये कि अच्छी तादाद में कुर्बानी भी देखने में आ रही है। और मैं आपकी स्टूडियो में आ रहा था तो रास्ते में जिस तरह जहाँ वाक़ आपके स्टूडियो जी। इर्द गिर्द यहाँ सरकारी क्वार्टर हैं और तकरीबन लोअर मिडिल क्लास हैं, तो इसमें मैंने एक चीज़ और नोट की है कि जो लोग बड़े जानवर कराची, लाहौर, इस्लाम वो डिस्प्ले करते हैं। और क्लास डिफरेंस जो कुर्बानी का मकसद ये है कि आप उसमें शरीक करें। आपको अल्लाह ने इस्तात दी है, मुझे नहीं दी, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अपनी आपके प्रोग्राम के तवसत से डील है। इसमें आप हम नुमायाँ करते हैं, जिस तरह कि मेरे पास आईफोन है तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास ये अच्छा कर, मेरे पास बड़ा बकरा है तो आपके पास छोटा। जो गरीबों के और बच्चे होते हैं उनका भी दिल करता है कि इस त्यौहार में हो, तो आपने कुर्बानी भी करनी है और दिखावे से भी बचना है। और शो ऑफ जो एक ये है कि घर के बाहर टेंट लगा के, तो जो नेकी का तस्वर है कि आप कुर्बान करें अपनी अना को, दिखावे को। और कुरान मजीद में वाज़े है ये कि मुझ तक तुम्हारा गोश्त और खून नहीं पहुंचता। तो ये इससे बचें कि कुर्बानी करके भी आपकी नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सर बहुत अच्छी जितनी बात गर्मी की है, है। जितनी गर्मी है और लोड शेडिंग है, तो ये बताइए कि हमें सारा गोश्त तकसीम करना है या फ्रीजर भरना है? हाँ, ये वाकई जितनी जल्दी हम तकसीम कर देंगे वही बेहतर होगा। लेकिन मैं एक बात और कह रहा था कि इस मरतबा कई लोग कुर्बानी नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल, इस वजह से कि उनके फाइनेंशियल इश्यूज है। हाँ, अब मेरा ख्याल है कि इन हालात में कोई इज्तिहाद होना चाहिए, बिल्कुल मौलवियों को बैठना चाहिए और जैसे गाय के 7 हिस्से होते हैं, बकरे के 7 हिस्से की भी इजाजत दे दी जाए या मुर्गी की कुर्बानी की इजाजत भी दे दी जाए। बकरा तो बेशक करे, लेकिन उसको बांटते हुए खुदारा कोई अच्छे हिस्से कर ले, तो अपने हिस्से में कमी भी कर लें तो कोई बात नहीं। अल्लाह ताला तो मैडम जो बकरा है ना, सॉरी मुर्गी, वो भी बकरे के भाव है। हाँ बिल्कुल, अब तो मुर्गी साहिबा के भी जो नखरे बहुत ज्यादा। लेकिन आखिरी दिनों में ये मुशाहिदे में आया कि रेट कम हुए हैं। शुरू में हर साल ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारी इकॉनमी की स्टेट है उसके लिए बड़ा मैं समझता हूँ कि मैं भी मुनज़िर था, इकोनॉमिस्ट भी, कि कुर्बानी का एक सर्कुलेशन होती है। इसके अंदर बहुत सारे लोग जो हमारे फार्मर्स हैं या लाइफ स्टाइल वाले हैं और ट्रेडर हैं और पैसा कई हाथों से निकलता है। ये जो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है और जो आपने जिक्र किया कि मेल न्यूट्रिशन, ग़िज़ाई किल्लत है, आम आदमी की दस्तरस से जिस तरह चीजें दूर हो गई, ताहिर साहब बता रहे हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वो इसमें। अच्छा, वो बात हो रही थी कि बीइंग पुलिस ऑफिसर या पुलिसमैन ईद कैसी। जी जी, देखें, जब तक सर्विस में रहा मुझे नहीं याद कि कोई ईद मैंने घर पर की हो। अच्छा, कोई नमाज जो है मैंने सारी ड्यूटी के दौरान ही सब, बल्कि कई दफ़ा तो नमाज भी नहीं पढ़ने का मौका मिला। कहीं ऐसे हुआ है कि जो केक आपकी तरफ ने किसी को भेजा हो वही वापस आ गया हो। अगर इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म साहब लाहौर या मुल्तान चले गए हैं सही, तो सदर साहब मौजूद है,
कोई ना لہٰذا कोई एक ان کو نماز پڑھانی ہے. VIP ڈیوٹی. جی اور اس کے علاوہ عید کے دنوں میں جی لوگ جو ہیں اپنے گھر لاک کر کے چلے جاتے ہیں صحیح. اور پھر نقب زنی ہوتی ہے ان کے گھروں میں, چوریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ بھی برڈن بڑا اچھا انہوں نے یہ پوائنٹ بتایا. دیکھیں پولیس اور وابڈا اور جو ٹریفک پولیس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عید میں آپ کے ارد گرد جو تھانہ ہے وہاں کوئی میٹھی چیز بنا کے صحیح لے بات کے ہے. جائیں. ویسے کتنا اچھا آپ گھر میں سے ایک پلیٹ جو سالن کی لے جائیں تو یہ بہت اچھا ہوگا. جو ہم کہتے ہیں پولیس اور عوام میں دوری ہے, صحیح بات ہے. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ کتنی خوبصورت ڈیفینیٹلی بات. اگر ایسا لوگ کریں تو پولیس اور عوام کے درمیان جو گیپ ہے اس میں خاصی کمی آئے. کمی آئے گی. جتنے بھی تہوار ہیں ہمارے اس سب تہواروں میں اگر ہم یہ حصہ بانٹنا اس وقت عموماً جو ہے جو لوگ عید والے دن چونکہ زیادہ تر پولیس والے ڈیوٹی پر ہوتے ہیں, بلکہ ہم نے ایک دفعہ کینسل ہوتی ہیں. پروگرام کیا تھا, کوئی ورائٹی پروگرام تھا, بہت پہلے کی بات ہے, جس میں وزیر اعظم صاحب بیٹھے تھے اور اس میں ایک گانا بنایا تھا, والی نما تھا کہ لوکی پہ عیداں نے مل دے اسی نہیں سڑک تو ہل دے. تو ہم نے ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے اور جو اگر پولیس بھی چلی جائے عید کرنے کے لیے تو پھر واقعی پھر کون جو ہے وہ رکھوالی کرے گا. ٹریفک وارڈن ہے, وابڈا والے ہیں, بالکل اور صحیح. جو ہمارے ڈاکٹرز کمیونٹی ہے, ایمبولینس والے. بالکل صحیح. تو اس میں خیر ابھی یہ ہو گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ میں نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر گوشت وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے بقرعید کے موقع پر. پولیس لائن میں بڑی تعداد میں اچھا کھانا دیا جاتا ہے. بالکل صحیح. ہمارے معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. پروفیسر طاہر ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. شازیہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. طاہر عالم صاحب, عبدالحمید لون صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے عید کا پروگرام دیکھا. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.